بھی اس سے پہلے خط لکھے، وہ پارلیمنٹ کے اندر بات کی، اس کا کوئی خاطر ہوا فائدہ نہ ہو سکا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ چند ایم پیز اور لارڈز کو جو بلاتے ہیں وہاں پہ، ان سے وہ کیا بات کرتے ہیں؟ اور کشمیریوں کو آپ لوگوں سے یہ گلہ ہے کہ آپ ہمارا موقف اچھے طریقے سے بیان نہیں کرتے ہیں، آپ کمزور موقف کی ترجمانی کرتے ہیں وہاں. میں نہیں سمجھتا کہ جو بھی کوششیں ہوئی ہیں وہ کوئی بیکار گئی ہیں. جو بھی ہوا ہے، ہم نے کوشش کی ہے کہ متعلقہ لوگوں تک یہ خبر چلی جائے کہ بھئی چاہتے کیا ہیں. جو باتیں میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ ہم نے وزیر خارجہ صاحب سے کہی ہیں، وہی باتیں جو جن خطوط کا آپ ذکر کر رہے ہیں، ان خطوط میں بھی عمران صاحب نے یہی باتیں لکھی تھیں اور انہی پہ ہم نے دہرایا ہے. یعنی وہ کوئی کمزور موقف نہیں کسی بھی صورت میں آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، اور ہم نے انہی چیزوں کو دہرایا ہے جو چیزیں خطوط میں لکھی گئی تھیں، جو کہ ایک سٹرانگ موقف ہے. وہ یہی ہے کہ معاملات جو ہیں یہ قتل و غارت نہیں ہونے چاہیے، تشدد نہیں ہونا چاہیے، وہاں پیس ہونا چاہیے. بات چیت کے ذریعے جتنے تنازعات ہیں، معاملات ہیں، ان کو سلجھایا جائے، اور وہاں جتنے بلاکیڈ ہیں، چاہے وہ کمیونیکیشن بلاکیڈ ہے، انٹرنیٹ ہے، چاہے وہ فوڈ سپلائی ہے یا میڈیسن سپلائی ہے، وہ بحال ہونے چاہیے. یہی وہ مطالبات تھے جو ہمارے خطوط میں بھی تھے، اور یہی ہیں جو ہم نے وزیر خارجہ صاحب کے ساتھ ڈسکس بھی کیے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی کمزور اس کو دلیل یا کمزور موقف کہا جا سکتا ہے، کیونکہ یہی وہ مطالبات ہیں جو برطانیہ میں بیٹھے ہوئے ہمارے جو کشمیری بھائی ہیں وہ ہم سے تقاضا کرتے ہیں کہ ہم گورنمنٹ سے یہ چیزیں کہیں. تو وہی ہم نے کیا ہے جو ہمیں لوگوں نے کہنے پہ، یعنی کہنے کے لیے لوگ بار بار ہم سے رابطہ کر رہے ہیں. دیکھیں، جو عمران ہمارے بھائی ہیں، وہ جو کشمیر کی آل پارٹی پارلیمنٹری گروپ ہے اس کے چیئرمین ہیں، اور ایک پروٹوکول بھی بنتا ہے کہ خاتون کا ہو اور ہم اس پہ سائن کریں. وہ جو خط لکھتے ہیں وہ سب کے مشورے سے ہوتا ہے، اور جو ہم اس پہ سائن کرتے ہیں. تو عمران صاحب نے کافی اچھے طریقے سے جو خط لکھے ہیں اس میں کافی جان تھی، اور انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے ہم سب نے ایک خط میں جتنے بھی لوگوں نے سائن کیے وہ سب کی طرف سے وہ خط تو اس موقع کو بیان کیا ہے. کل کی جو میٹنگ تھی یہ فیس ٹو فیس ہائیسٹ لیول کی میٹنگ تھی. اس سے بڑی میرا خیال ہے کہ اس مسئلے پر بڑی پہلی میٹنگ نہیں ہوئی. تو ہم امید رکھتے ہیں کہ ہم نے جتنی بھی باتیں وہاں پہ کھل کے کی ہیں، اور وزیر خارجہ صاحب نے ہماری باتیں بڑی دل لگا کر سنی ہیں، اور ہمیں پوری امید ہے کہ انشاءاللہ اس معاملے کا کوئی حل نکلے گا. اور جو میں سمجھتا ہوں کہ میرا ذاتی یہ خیال ہے، اور بے شمار دوسرے دوستوں کا بھی یہ خیال ہے، کہ اس میں پاکستان کا فائدہ ہے، کیونکہ کشمیری جو ہیں وہ بڑے پاکستان کے دوست ہیں، پاکستان کو اپنا گھر سمجھتے ہیں، پاکستان کو اپنا ملک سمجھتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ بات چیت کے ذریعے اس مسئلے کو حل کرنا ہی پاکستان کا فائدہ ہے. اگر معاملہ زیادہ بڑھے گا تو اس میں مسائل بھی بڑھتے ہیں، اور جو لوگوں میں جو ایک انگزائٹی ہے وہ بڑھ جاتی ہے، اور اس سے مسائل پیدا ہوتے ہیں. تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس معاملے کا حل ہونا چاہیے، اس میں پاکستان کا فائدہ ہے. اور جتنی بھی کلنگز ہوئی ہیں، یا جس نے بھی، میں بڑا اسٹرانگ موقف رکھتا ہوں کہ جس نے بھی، اگر یہ کسی نے آرڈر کیا ہے یا جس نے بھی کیا ہے، وہ پاکستان کا دوست نہیں ہو سکتا، کیونکہ امن پاکستان کے لیے ضروری ہے. بدامنی جو ہے وہ پاکستان کے لیے نقصان دہ ہے. اور ایک چیز جو تمام جو ممبران تھے پارلیمنٹیرین، انہوں نے زور دے کر کہا کہ جو کچھ یہ وہاں پر تشدد معاملات ہوئے ہیں وہ یعنی سیکیورٹی کے ہاتھوں پرٹیکولرلی لوگوں کی آنے جانے کا جو معاملہ ہے، اس سے یا جس طریقے سے اس سارے کیا کہتے ہیں بحران کو ہینڈل کیا گیا ہے، اس سے پاکستان کا جو موقف ہے کشمیر پہ، اس پہ بہت بڑی زد آئی ہے، اور ہم بہت یعنی پیچھے چلے گئے ہیں. اب ہمارے لیے یعنی کشمیر کمپین کو چلانا، جس کے لیے ہم سب پارلیمنٹ میں، ہاؤس آف کامنز میں بھی، ہاؤس آف لارڈز میں بھی بار بار اٹھ کر کے ہم انڈیا میں جو ظلم کر رہا ہے کشمیر کے اندر، اس کی طرف لوگوں کی توجہ دلاتے تھے. تو اب چند مہینوں سے وہ چیز جو ہے وہ پاکستان کے متعلق جو ہے وہ اٹھ رہی ہے، وہاں آوازیں اٹھ رہی ہیں، اور یہ پاکستان کا جو موقف ہے مسئلہ کشمیر پہ، اس کو بہت نقصان ہو رہا ہے. اس لیے بھی ضروری ہے کہ اس معاملے کو جلد از جلد پرامن طریقے سے حل کیا جائے.